الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت ہی احترام کے قابل بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، جس نے ہم کو اس وقت اپنے دین کی نسبت پر بطور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی نسبت پر، صحابہ کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اسی طرح ہم شکر گزار ہیں منتظمین پروگرام کے کہ جنہوں نے مجھے اور آپ حضرات کو یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا کہ جس میں ہم اہل بیت کا کچھ تذکرہ، ان کے کچھ فضائل سنیں اور سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کو جو 3 دن پر مشتمل ہے، بہترین نتائج اور ثمرات کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے۔ یہاں آپ حضرات کے یہاں دوسری مرتبہ میری حاضری ہو رہی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ پہلے جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی، عظمت صحابہ، آج کا موضوع بھی اسی سے جڑا ہوا ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے۔ جو مسجد کے قرب و جوار میں ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ یہاں مسجد میں آئیں اور اہل بیت کے تعلق سے گفتگو سماعت کریں، اس لیے کہ اس طرح کے موضوعات پر عموماً جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، چاہے مدارس کے پلیٹ فارم سے ہوں، اصلاح معاشرے کے عنوان سے ہوں، اس طرح کے موضوعات پر بیانات نہیں ہوتے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو کہ ماہ محرم کی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ ہمارے جلسوں میں خاص طور سے اہل بیت
کے تعلق سے گفتگو نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے ہمارے اوپر یہ الزام رہتا ہے اہل السنہ والجماعہ کے اوپر کہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، اولاد رسول سے محبت نہیں کرتے، داماد رسول سے محبت نہیں کرتے۔ یہ ایک طرح سے الزام ہمارے اوپر رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور بطور خاص سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر، ان کے احوال پر گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے کہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگوں نے طعن و تشنیع سے کام لیا، ان کو برا بھلا کہا، اور چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلافات رہے ہیں، اور ہم حضرت معاویہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، حضرت علی کی سیرت اس پیمانے پر بیان نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم، حالانکہ ایسا نہیں ہے، شاید ہم حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ میں چوتھے نمبر پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ ہے، پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پر سیدنا حضرت عمر فاروق، تیسرے پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے، حضرت معاویہ کا مرتبہ اس کے بعد ہے۔ لیکن چونکہ حضرت معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور طعن و تشنیع سے کام نہیں لیا جاتا، اس لیے اس کو زیادہ موضوع نہیں بنایا جاتا، اور حضرت علی رضی اللہ، حضرت معاویہ پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اس لیے ان کے دفاع میں ہم علماء کرام اہل السنہ والجماعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں۔ بہرحال آج کا موضوع اہل بیت ہے، چونکہ یہ کوئی یہ عمومی پروگرام نہیں ہے، نہ عمومی گفتگو ہوگی۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں، کون کون لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، اور کیا ان کے فضائل ہیں، ان چند چیزوں پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، توجہ سے سنیے، اس طرح بیٹھیے جس طرح کلاس میں بیٹھا جاتا ہے سننے کے لیے، اور امید یہی ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ تو قرآن کریم کی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو اہل بیت کے تعلق سے ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اہل البیت، قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل البیت قرآن کریم میں دو جگہ ہے اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو یہ سورۃ الاحزاب ہے، اور دوسرے سورۃ الہود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل البیت لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہیں۔ تو اہل البیت دو لفظ ہیں، ایک ہے اہل اور ایک ہے البیت، دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ اہل کا معنی آتا ہے والا، جیسے ہم اپنے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اہل بستی، اہل محلہ، اہل بستی بستی والے، اہل محلہ محلے والے، اہل مسجد مسجد والے، اہل کنبہ کنبہ والے۔ تو اہل کا ترجمہ ہوتا ہے، جب ہم عربی سے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوتا والا۔ اور البیت دوسرا لفظ ہے
جس کا معنی ہے ایسا کمرہ، ایسا گھر جس میں رات گزاری جا سکے۔ عربی پڑھنے والے بعض بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باتا یبیتو عربی ڈکشنری کے اندر آتا ہے رات گزارنا، اسی سے البیت ہے۔ تو بیتن کے معنی آتے ہیں ایسا کمرہ، ایسا حجرہ کہ جس میں رات گزاری جا سکے۔ اب اہل البیت کا ترجمہ ہوگا اور اس کا معنی ہوگا، بیت معنی گھر، گھر والا یا گھر والی۔ اہل البیت گھر والا یا گھر والی، ہمارے عرف میں گھر والی ترجمہ کرتے ہیں، گھر والی، گھر والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے ہم اپنے عرف میں، اپنی اصطلاح میں گھر والی بولتے ہیں، اسی کے ساتھ ساری زندگی حجرے میں رات گزاری جاتی ہے۔ بیٹا ماں کے ساتھ بھی رات گزارتا ہے کمرے کے اندر، بیٹی ماں کے ساتھ رات گزارتی ہے کمرے کے اندر، بہن بھائی ایک ساتھ رات گزارتے ہیں کمرے کے اندر، ساری زندگی نہیں، ایک لمٹ تک۔ بیٹا ماں کے ساتھ اپنے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر رات گزارتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن جب ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے اور ماں جب اپنے بیٹے کا نکاح کر دیتی ہے اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کا حجرہ اور کمرہ بدل دیتی ہے۔ بیٹی اپنے ماں کے ساتھ رات گزارتی ہے اور اسی کے ساتھ کمرے میں سوتی ہے، لیکن ایک عمر تک جب ماں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتی ہے تو بیٹی کا کمرہ ماں کے کمرے سے الگ ہو جاتا ہے، اب بیٹی ماں کے کمرے میں نہیں سوئے گی۔ بھائی بہن ایک کمرے میں رات گزارتے ہیں لیکن ساری زندگی ایک کمرے میں رات نہیں گزارتے۔ جب بھائی کا نکاح ہو جاتا ہے تو بھائی کا کمرہ الگ ہو جاتا ہے، اور جب بہن کا نکاح ہو جاتا ہے تو بہن کا کمرہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو نہ ماں کو اہل البیت کہا جا سکتا ہے اور نہ بہن کو اہل البیت کہا جا سکتا ہے، نہ بھائی کو اہل البیت کہا جا سکتا ہے۔ اہل البیت یعنی گھر والے یا گھر والی اس کو کہا جا سکتا ہے جو ہمیشہ جب تک وہ زندہ رہیں ایک کمرے میں رات گزار سکتے ہوں اور رات گزارتے ہیں۔ اور وہ دو بندے کون ہیں؟ وہ ہیں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایک کمرے میں ساری زندگی رات گزار سکتے ہیں اور رات گزارتے ہیں۔ اس لیے اہل البیت کا حقیقی اور صحیح مفہوم اور صحیح ترجمہ ہے گھر والی، اہل البیت۔ اسی لیے مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کی اس سورۃ الاحزاب کی اس آیت کے اندر حقیقتاً اہل البیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی 11 بیویاں شامل ہیں۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے، جو اہل بیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اہل بیت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ، یہ کہتے ہیں یہ اہل بیت ہے۔ وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات اہل بیت ہے نہیں، حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہی ازواج مطہرات ہیں اور ابتدائی طور پر صرف حضور کی بیویاں ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے، ہمارے اپنے عرف کے اعتبار سے گھر والی بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے اور آپ کو کہے کہ بچوں کے ساتھ اب گھر والی کے ساتھ آئیے گا، اور آپ چلے جائیں اپنے بیٹے کو لے کر کے، بیٹی کو لے کر کے، اور خود چلے جائیں، تو وہ پوچھے گا کہ بھئی گھر والوں کو نہیں لے کر کے آئے؟ یہ ہیں تو بیٹا بیٹی، کہ یہ تھوڑے گھر والے ہیں، گھر والے تو بیوی ہیں۔ عرف کے اعتبار سے بھی گھر والے اور گھر والی بیوی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں بھی اہل البیت بیوی کو کہا جاتا ہے، اور لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے، عربی محاورے کے اعتبار سے بھی اہل البیت بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورۃ الہود کی
آیت سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ اہل البیت بیوی کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کے لیے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ سورۃ الہود چل رہی ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ حضرت سارہ تھی، بڑی بڑھاپے کی عمر تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں فرشتہ بشارت دی جاتی ہے کہ آپ کے اولاد ہونے والی ہے، تو وہ تعجب سے پوچھا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْئًا۔ جب ان کو بشارت دی جاتی ہے بڑھاپے کی عمر میں حضرت سارہ کو کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، بچہ ہونے والا ہے، تو حضرت سارہ کہتی ہیں اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا میں اب بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي، اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرشتے اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے حکم سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہتے ہیں اللہ کی برکت اور اس کی رحمت اے اہل بیت، اے گھر والے تمہارے اوپر ہے۔ تو اس آیت میں بھی اہل البیت کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کے لیے استعمال ہوا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم میں جو اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لغت کے ڈکشنری کے اعتبار سے، ہمارے اپنے اردو کے محاورے کے اعتبار سے، عربی زبان کے محاورے کے اعتبار سے، اس سے بیوی مراد ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت سے اس کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بات آپ کے سامنے بہت اچھی طریقے سے واضح ہو گئی کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اہل بیت کا معنی۔ باقی اہل بیت میں اہل السنہ والجماعہ کے ہاں کون کون لوگ شامل ہیں؟ تو پہلے نمبر پر آپ کی بیویاں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 کی 11 بیویاں اہل البیت کے اندر شامل ہیں، وہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ کیونکہ جہاں یہ آیت آئی ہے سورۃ الاحزاب کی، پیچھے سے بھی اور بعد تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ پیچھے 22 پارہ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ یہ جو یا نساء النبی سے شروع ہوا، اے نبی کی بیویوں، یہ کئی سارے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، اور آگے چل کر کے یہ آیت آ رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انما یرید اللہ، کہ اللہ یہ احکامات دے کر کے، جس میں پردے کا احکام ہے، گھر میں رہنے کا احکام ہے، کہتے ہیں یہ سارے احکامات دے کر کے تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کرنا نہیں ہے، تمہیں کسی پریشانی کا مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے، تم کو پاک اور صاف اور پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس پلیدگی، اہل بیت سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی بے پردگی نہ ہو۔ تو پورے رکوع کو اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، اس لیے پہلے نمبر پر ازواج مطہرات اہل البیت کا فرد ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ آپ کی اولاد، خواہ وہ نرینہ اولاد ہو یا مؤنث اولاد ہو، آپ کی نرینہ اولاد، آپ کے 3 بیٹے ہوئے، قاسم، عبداللہ، اور اسی طریقے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ 3 صاحبزادے آپ کے ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کو منظور نہیں تھی ان کی زندگی، بچپن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اسی طرح تو آپ کی اولاد اہل البیت میں شامل ہے، جس میں آپ کی نرینہ اولاد بھی ہے، اور آپ کی مؤنث اولاد یعنی آپ کی بیٹیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضوان اللہ رضی اللہ عنہن۔ یہ 4 صاحبزادیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 نازل ہوتی ہے تو 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی ہیں، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات، اس لیے 3 صاحبزادیوں سے آپ کی نسل نہیں چلی، نرینہ اولاد نہیں، ان سے آپ کی نسل نہیں چلی۔ 4 صاحبزادیاں دیں، 3 صاحبزادیوں کا انتقال پہلے ہی ہو گیا، ان سے آپ کی نسل نہیں چلی ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی نسل صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، اور آپ کے صاحبزادے اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حسنین رضی اللہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ تو ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں شامل ہیں، اور آپ کے داماد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کا جز ہیں، اہل بیت کا فرد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کا حکم فرمایا ہے، اور واقعہ یہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ کے یہاں سب سے مقرب طبقہ ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ تمام صحابہ ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، واجب الاحترام ہیں، اور ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، لیکن بطور خاص جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، خلفائے اربعہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے جو محبت کا حکم فرمایا، ترغیب دی، ان کی اتباع کے سلسلے میں جو آپ نے رہنمائی فرمائی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا مرتبہ خلفائے اربعہ سے بڑھ جائے گا۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے پوری امت کے علماء کا اور تمام مجتہدین کا، فقہا کا، محدثین کا، کہ صحابہ میں سب سے پہلے مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، دوسرا مرتبہ جیسے کہ میں نے عرض کیا حضرت عمر، اور پھر تیسرا حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ یہ ترتیب ہے۔ تو اہل بیت میں سے چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، باقی جو اہل بیت کے افراد ہیں ان کا مرتبہ بعد کا ہے، اس لیے ہرگز یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے ارشاد فرمایا ہے، انی تارکم فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم اور عظیم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احدہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی اور رہبری کے لیے تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں اور دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ان دو میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، کہ جس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، اور جس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور ایمان رکھا ہے، ایمان کی روشنی رکھی ہے۔ جو انسان بھی قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا، اس کو ہدایت اور رہنمائی مل کر کے رہے گی، اور جو اللہ کا بندہ اس کتاب کے ذریعے سے روشنی حاصل کرنا چاہے گا اور اس کتاب کی روشنی میں یعنی جہالت کی تاریوں کو سے نکلنا چاہے گا، تو یہ کتاب اس کو ضلالت اور گمراہی کی تاریوں سے نکال کر کے روشنی میں لا کھڑا کرے گی۔ تو یہ کتاب، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے متعلق اور اس کی چند صفات ذکر فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ثم قال اہل بیتی، کہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت، اور فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، میں تم کو یاد دہانی کرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں، میں تم کو یاد دہانی کرا رہا ہوں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور فرمایا احب اللہ بما یغزوکم من نعمی، کہ اے لوگوں تم اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس وقت سے عطا فرماتا ہے جب تم ماں کی پیٹ کی اندھیری کے اندر ہوتے ہو، اور اس وقت تک تم کو عطا فرماتا ہے جب تک تم قبر میں نہیں اتر جاتے۔ بما یغزوکم من نعم، کہ اے لوگوں اللہ سے تم محبت کرو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اس کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا احبونی بحب اللہ،
اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو، اللہ سے، اللہ کی وہ محبت نہ مکمل ہوگی نہ تمام ہوگی جس محبت میں مجھ سے محبت نہ ہو۔ اور یہ واقعہ ہے، رسول اکرم قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو۔ تو میری اتباع یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تبھی ہوگی جب آپ سے محبت ہوگی۔ اتباع علامت ہے محبت کی۔ تو میرے بھائیو، اتباع نہیں ہے خالی زبانی جمع خرچ ہے محبت کی، تو وہ محبت نہیں ہے۔ اتباع اور اطاعت یہ محبت کی دلیل اور محبت کی علامت ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے، کہ اللہ سے تو محبت کرو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے اور میرے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ ہاں محبت کرنی چاہیے، تو پھر میرے گھر والوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی، تب مجھ سے محبت کامل اور مکمل ہوگی۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم کڑی جوڑیں گے تو اللہ سے محبت کامل اور مکمل اس وقت ہوگی جب اہل بیت سے محبت ہوگی۔ آپ کڑیاں جوڑتے چلے جائیے۔ اس حدیث کے اندر جو تین چیزیں ذکر فرمائے، بھئی مجھ سے اللہ سے محبت کرو، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت، میرے گھر والوں سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ نتیجہ اللہ کی محبت کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اہل بیت۔ اور ہم نے ابھی عرض کیا کہ صرف محبت زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے کہ ہم نعرے لگائیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے عشق ہے۔ دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا کہ اہل بیت نے جیسی زندگی گزاری ہے اور اہل بیت نے زندگی گزارنے کا جو نمونہ چھوڑا ہے، اس نمونے پر ہماری زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اور اہل بیت سے اس کا دعویٰ کرنے والے، دیکھا جائے گا ان کی زندگیوں کو کہ جس طرح اہل بیت نے زندگی گزاری، جس طرح اہل بیت نے اپنے چہروں کو داڑھی سے سجایا تھا، جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے اہل محبت سے، اہل بیت سے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں ہے۔ اہل بیت نے پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی تھی، دیکھا جائے گا جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز وہ اہل بیت کی محبت میں پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، یا خالی دوپہر اور شام کے وقت نعرے لگاتا ہے اور باقی نمازوں میں غائب ہے، جھنڈا لے کر کے نکلتا ہے، جلوس میں کے اندر نکلتا ہے، عصر بھی غائب، مغرب بھی غائب، اور عشاء بھی غائب، اور فجر سونے کی نظر۔ یہ کیسی محبت؟ اس لیے محبت کا مطلب یہ ہے اہل بیت سے محبت ہو، یا صحابہ سے محبت ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، تو محبت کا اظہار ہوگا اس کی اطاعت سے جس سے محبت کا دعویٰ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو محبت اس وقت مانی جائے گی جبکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہو، آپ کی اطاعت کر رہا ہو، آپ کے حکموں کو پورا کر رہا ہو، آپ کی سنتوں کو اپنے سینے سے اور اپنے دل سے لگا رہا ہو، حضرت اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ علی مرتضیٰ کی طرح اور حسن و حسین کی طرح اور فاطمۃ الزہرا کی طرح ہماری مستورات زندگی گزار، چونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام آ گیا اور مستورات سن رہی ہیں، تو دیکھا جائے گا مستورات کو بھی کہ وہ حضرت فاطمہ کی طرح زندگی گزار رہی کہ نہیں گزار رہی۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہم نے عرض کیا اہل بیت کے سلسلے میں یہ لوگ شامل ہیں اور ان کے فضائل ہیں۔ اہل بیت میں جیسے کہ ہم نے عرض کیا، سب سے پہلے نمبر پر ازواج مطہرات، ان کو ہم نے ذکر کیا چونکہ ان سب لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اور نسبت سے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کے مقام بلند کی وجہ سے جس کو نسبت حاصل ہوتی ہے اس کا بھی مقام بلند ہو جاتا ہے۔ چاہے کسی یعنی اشیاء میں کسی کی ہم نسبت کر دیں، کسی چیز کی، انسان سے ہٹ کر کے کسی چیز کی، جانور سے ہٹ کر کے کسی چیز کی نسبت کر دیں، تب بھی اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ انسان اور اشخاص میں اگر کسی کو نسبت حاصل ہو جائے تو اس نسبت کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس کی نظیریں موجود ہیں اور ہم قرآن کریم سے ذکر کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، ایک دو نظیر ہم اس کی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پتھر پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی، یعنی کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ جیسے اپنے یہاں جب گھر کی تعمیر ہوتی ہے، دیواریں اونچی ہو جاتی ہیں تو اب پاڑ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح جب کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پاڑ کی ضرورت تھی، تو وہ پتھر آیا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی اوپر کی دیواروں کی تعمیر فرمائی۔ آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات موجود ہیں۔ تو اب پتھر کی کیا حیثیت ہے جی؟ پتھر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت سے پتھر ہوتے ہیں، لیکن اس پتھر کو جو یہ مقام ملا کہ کعبۃ اللہ کی جڑ میں اس کو رکھا گیا ایک لمبے زمانے تک، اور حضرت پھر اس کے بعد کے دور میں کعبۃ اللہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر کے اس کو رکھا گیا ہے۔ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں یا حاجی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس سے تھوڑا سا چند صفحے پیچھے کر کے اس کو لگایا گیا ہے۔ تو رسول اکرم اللہ سبحانہ و تعالی صرف اس پتھر کو، چونکہ اس پتھر کو نسبت حاصل ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے تمام پتھروں میں اس کا مرتبہ بڑھ گیا، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پہلے یہاں یہ پتھر کے پاس نماز نہیں پڑھی جاتی تھی حضور کے ابتدائی زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی مقام ابراہیم، کہ یہ جو پتھر ہے مقام ابراہیم، اس کے پاس نماز پڑھی جانی چاہیے۔ یہ خیال آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر گئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جن مقامات پر وحی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اتری۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، اور نہ اللہ نے ابتداءً وحی نازل فرمائی تھی، حضرت عمر کو خیال آیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جو ہے نماز مصلی بنایا، نماز پڑھ۔ آج طواف کے بعد کے جو 2 رکعت نفل ہوتے ہیں وہ ضروری ہیں فقہا کے ہاں کہ اس پتھر کے بعد پڑھے، اگرچہ بھیڑ کی وجہ سے اب وہاں پولیس رکنے نہیں دیتی، کہتے ادھر جاؤ، حاجی کو ادھر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ضروری ہے۔ بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ مقام بلند کبھی ملتا ہے، رفعت کبھی حاصل ہوتی ہے نسبت کی بنیاد پر، اور یہ نسبت کی بنیاد پر مقام کی بلندی یہ عام چیزوں میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے ایک عام پتھر کو حضرت ابراہیم سے نسبت کی بنیاد پر وہ مقام ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے گھر بیت اللہ کے برابر میں لا کر کے اس کو کھڑا کروا دیا۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی، بھئی ساری مسجدیں برابر ہیں، سب اللہ کا گھر ہیں، لیکن صاحب مسجد نبوی میں نماز پڑھی جا رہی تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا، کیوں؟ کس بنیاد پر؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ بھئی غور کیا؟ بنیاد یہی تو ہے کہ اس مسجد کو نسبت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نسبت کی بنیاد پر یہ مسجد حرام ہے بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام، اس کو نسبت حاصل ہے اللہ سے، اور اس کو نسبت حاصل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی نسبت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسجدوں کے مقام کو بلند فرما دیا، اور اشخاص میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل سے پکارا ہے، یا بنی اسرائیل۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جتنے انسان اس دھرتی پر آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کیوں؟ بنو کے معنی بیٹے کے آتے ہیں، اسرائیل کے معنی، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، تو اب بنو اسرائیل کا مطلب یعقوب کے بیٹے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے نسبت کی بنیاد پر ان کو یہ لقب عطا فرمایا، بنو اسرائیل کا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو مقام بلند ملا ہے، اور جو ان کے بارے میں شہادتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بشارتیں ان کے بارے میں دی ہیں، ان کی معافی کی اور ان کی جنت میں جانے کی، ان سب کی بنیاد کو اگر کھنگالا جائے،
دیکھا جائے اور جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے اہم بنیاد جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا میسر آ جانا، یہ اصل بنیاد ہے۔ ورنہ تو اور کام تو عام مسلمان بھی، عام لوگ بھی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے یعنی حضور کے ساتھ تھے، صحابہ کا تذکرہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ، یہ جو معہ ہے اسی سے معیت نکل کر کے آئی ہے، اور یہی اصل بنیاد ہے صحابہ کرام کی عظمت کی، اور یہی اصل بنیاد ہے صحابہ کرام کی فضیلت کی اور ان کے احترام کی اور مقام بلند کی، کہ جو معیت ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہوئی اور اس معیت کی بنیاد پر جو نسبت ان کو حاصل ہوئی اس کی بنیاد، ورنہ اس کے بعد کے جو اوصاف ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کے جو ایمان والے ہیں ان میں سے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، ان میں کا بھی ایک طبقہ ہے، ہر زمانے میں ایسی جماعت قائم رہے گی جو اشداء علی الکفار ہو۔ اور دوسری صفت ذکر فرمائی رحماء بینہم، یہ جو صحابہ کی دوسری یہ جو صفات ذکر کی گئی ہیں اشد علی الکفار اور پھر رحماء بینہم اور پھر تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تو تراہم رکعا سجدا ہو یہ صرف یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ اشداء علی الکفار صحابہ کے ساتھ خاص ہے، نہ رحماء بینہم صحابہ کے ساتھ خاص ہے، نہ تراہم رکعا صحابہ کے ساتھ خاص ہے، یہ عام مسلمان بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کی جو خصوصیت ہے الذین معہ یہ ہے، اس معیت کی بنیاد پر صحابہ کو مقام بلند ملا، اور اس معیت کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو نسبت حاصل ہوئی، اور اسی وجہ سے ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارتیں ہیں، دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ ان کو سنایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ نسبت کے ہم عرض کر رہے تھے کہ نسبت کسے، تو میرے بھائیو بزرگو دوستو یہی نسبت تو ازواج مطہرات کو حاصل ہے، یعنی ازواج آپ کی جو بیویاں ہیں عام مسلمان عورتوں کے مقابلے میں جو ان کو نمایاں مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا ہے، اس کی بنیاد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا جڑنا ہے، نسبت کا جڑنا، ورنہ حضور اکرم سے خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلی بیوی ہیں، اسی طریقے سے عائشہ ہیں، صفیہ ہیں، حفصہ ہیں، میمونہ ہیں، زینب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عام حضور سے نکاح سے پہلے یہ عام خواتین کی طرح خاتون تھیں، عام عورتوں کی طرح عورتیں تھیں، جیسے عام صحابیات تھیں ایسے یہ بھی صحابیات تھیں، لیکن جب ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئیں تو پھر ان کا مقام بلند ہو گیا حضور سے نسبت کی بنیاد پر، حضور سے نسبت، اور ایسا مقام بلند فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو حضور کی بیویوں کو ایمان والوں کی مائیں قرار دے دیا۔ اب قیامت تک جتنے انسان اس دھرتی پر آئیں گے اور وہ مشرف بہ اسلام ہوں گے، وہ سب کے سب روحانی اعتبار سے ازواج مطہرات کی اولاد ہوں گے، اور ازواج مطہرات ان سب کی مائیں ہوں گی۔ اسی لیے جب کسی زوجہ محترمہ کا تذکرہ ہوتا ہے، مطہرہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ، ام المؤمنین حضرت خدیجہ، ام المؤمنین حضرت حفصہ، ام المؤمنین حضرت زینب، ام المؤمنین حضرت میمونہ وغیرہ، ام المؤمنین سارے ایمان والوں کی مائیں قرار دے دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی کسی بیوی سے کسی دوسرے مرد کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں رکھا۔ بھائی کہ ہماری جو شریعت ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اور بیوی بیوہ ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایک مسئلہ تو آپ نے یہ سن رکھا ہوگا، دوسرا مسئلہ آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ ماں سے والدہ سے بیٹے کا نکاح، دو مسئلے ہیں فقہ کے اندر کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے نکاح، اور بیوی کا اس کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ دوسرے مرد سے نکاح کر، یہ دو مسئلے ہیں، ان دونوں مسئلوں کو جوڑ کر کے دیکھیے اور پھر ازواج مطہرات کا مسئلہ دیکھیے تو رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے سلسلے میں ہدایت دی ہے کہ ان کا نکاح ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام ایمان والوں کی وہ مائیں ہیں اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کسی بھی اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ازواج مطہرات حیات رہیں
حضور کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوا ہے اور باقی ازواج مطہرات کی وفات حضور کے بعد ہوئی ہے۔ تو کسی نے بھی نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ جائز ہی نہیں تھا۔ تو یہ مقام بلند جو ازواج مطہرات کو ملا کہ سارے ایمان والوں کی مائیں ان کو قرار دے دیا گیا، یہ حضور سے نسبت کی بنیاد پر اور حضور کے اہل بیت میں شامل ہونے کی بنیاد پر، بلکہ اصلی اہل بیت ہونے کی بنیاد پر، اصلی اہل بیت ہونے کی بنیاد پر۔ بہرحال تو اہل بیت میں ازواج باقی اہل بیت، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آیت مبارکہ سے صرف بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، باقی جو اور لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حسنین رضی اللہ عنہما ہیں، یہ سب حدیث کی بنیاد پر اہل بیت میں شامل ہیں، آیت کی بنیاد پر اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، حدیث کی بنیاد پر۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے الفاظ ہیں، دعا علیا دعا فاطمۃ دعا الحسن والحسین۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ کو بلاؤ۔ علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ حسن حسین کہاں ہیں؟ ان دونوں کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 لوگ آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگایا اور چادر منگانے کے بعد اس کو دراز کیا اور ان 4 کے اوپر ڈال دیا، چادر کے اندر ڈھانپ لیا ان کو۔ کس کو؟ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنے دونوں نواسے حضرت حسن حسین کو، اس لیے کہ ان کے علاوہ باقی زندہ ہی نہیں تھی، آپ کے زندہ نہیں، اس لیے کہ صاحبزادیوں کی وفات ہو چکی۔ اور کیا فرمایا اس کے بعد؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمایا اللہم اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ آیت نازل ہوئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ اہل بیت سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اس اہل بیت میں تو صرف بیویاں شامل ہیں، یہ میرے نواسے تو رہ گئے، میری بٹیا تو رہی گئی، میرے داماد تو رہ گئے، تو فوراً بلایا اور چادر کے اندر ڈھانپا اور دعا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان سے بھی پلیدگی کو دور کیجئے گا اور ان کو بھی گندگی سے پاک صاف کیجئے گا اور ان کو بھی طہارت اور پاکیزگی عطا کیجئے گا۔ یہ دعا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر باقی لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، ورنہ تو آیت کی بنیاد پر اہل بیت میں صرف آپ کی بیویاں شامل ہیں، باقی لوگ شامل نہیں۔ اور ہم اہل سنہ والجماعہ اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی مانتے ہیں، لہذا قرآن سے جس کا اہل بیت ہونا ثابت ہم اسے بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور حدیث سے جس کا اہل بیت ہونا ثابت ہم اسے بھی اہل بیت میں شامل مانتے ہیں۔ جو لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے وہ بے ایمان ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، قرآن کی آیت کے منکر ہیں، اور جو لوگ ان میں سے کسی کے منکر ہوں گے تو وہ حدیث کے منکر ہوں گے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان جیسا قرآن پر ویسا ہی ہمارا ایمان حدیث پاک پر، لہذا دونوں سے جن بندوں کا اور جن لوگوں کا اہل بیت میں شامل ہونا ثابت ہوتا ہے، تمام علماء مجتہدین محدثین فقہاء ان کو اہل بیت مانتے ہیں۔ اگرچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اہل بیت کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جن پر زکوٰۃ اور صدقات حرام ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ازواج مطہرات کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا۔ باقی اہل بیت میں ازواج مطہرات کے بعد جو مقام و مرتبہ آتا ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضور کی بیٹیاں ہیں، لخت جگر ہیں، صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ، اور اکلوتی ہیں، باقی سب کا انتقال ہو چکا، آپ کی اولاد میں نرینہ کا بھی اولاد ہو چکا اور آپ کی بیٹیوں کا بھی انتقال ہو چکا۔ تو جو محبت اور جو تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تھا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جب سفر پر کہیں جاتے تھے تو اپنے گھر سے نکل کر کے حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے اور پھر سفر پر جاتے، اور پھر جب سفر سے واپس ہوتے تو اپنے گھر میں بعد میں آتے، پہلے فاطمہ کے یہاں جاتے۔
تو جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ کے ہاں اس کی خیریت لے کر کے جاتے، اور جب سفر سے واپس ہوتے تو اپنی بیوی کے گھر میں پہنچنے سے پہلے بیٹی کے ہاں پہنچتے اور اس کی خیریت لے کر کے پھر اپنے گھر یہاں جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا، بضعۃ منی، یہ تو میرا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، فاطمہ رضی اللہ بے انتہا محبت کرتے تھے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات ہے، تمام ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد تشریف فرما ہیں، بیٹھی بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں تک رہی ہیں بیٹی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں حضور کی خدمت میں اور حضور کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بٹیا کے کان کو اپنے منہ سے قریب کرتے ہیں اور کان میں سرگوشی کرتے ہیں، فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رونے کی وجہ سے تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا کان قریب کرتے ہیں اور پھر کوئی دوسری مرتبہ سرگوشی کرتے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلا مجلس میں ہوا کیا، تمام ازواج مطہرات اکٹھا ہیں، جمع ہیں جو باحیات تھیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ باپ بیٹی کے درمیان کیا راز کی بات ہو گئی، باپ نے اپنے بیٹی کے کان میں کیا راز کی بات کہہ دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ فاطمہ کیا کہہ رہے ہیں حضور ابا جی۔ فاطمہ کہنے لگی یہ راز ہے، ابھی نہیں بتاؤں گی۔ نہیں بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور وقت گزر گیا تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کو لے کر کے بیٹھی کہ تم سے میری قرابت داری کا واسطہ، میں تمہاری ماں ہوں، تم سے واسطہ۔ اس دن جو حضور نے تمہارے کان میں کہا تھا آج بتاؤ کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں آج بتاؤں گی، اب حضور دنیا سے جا چکے، آج بتاؤں گی۔ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اس مرتبہ رمضان میں جبرائیل امین نے مجھ سے قرآن کا 2 مرتبہ دور فرمایا ہے، حالانکہ ہر سال 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میرا وقت دنیا کا پورا ہو چکا ہے، اب میری رخصتی کا وقت دنیا سے قریب ہے۔ تو باپ کی وفات کی اور رخصتی کی اور جدائیگی کی یہ خبر سن کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور رونے لگی تھی۔ یہ بات ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچھا پھر اس کے تھوڑے ہی بعد تو مسکرانے لگیں۔ تو دوسری بات ذکر فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات دوسری ہمارے کان میں عرض کی کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو تمام عورتوں کی سردار بنا دے؟ کیا، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے؟ یعنی گویا کہ یہ بشارت دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی کہ ٹھیک ہے میں رخصت ہو رہا ہوں، لیکن اللہ کی جانب سے تمہیں یہ انعام ملنے والا ہے کہ اللہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم کو بنانے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں ہنسنے لگی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مختلف سوالات کر رہے ہیں، مائیں بہنیں غور سے سنیں، ان کے سننے کی بات ہے۔ وہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے، اور یہ بتایا جائے کون سی عورت کی کون سی عادت سب سے اچھی ہے، یہ کہہ لیجئے یہ کون سی عورت اچھی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، حضور سنتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، پیچھے سے کھسک گئے اور فوراً گھر پہنچے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور مجلس میں یہ سوال کر رکھا ہے، کوئی کچھ جواب دے رہا ہے، کوئی کچھ جواب، تم دو صحیح جواب کیا ہے، جلدی بتاؤ کہ کون سی عورت اچھی ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ، ہماری مستورات اور مائیں بہنیں بہت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت جواب دیا وہ یہ تھا، کہتے ہیں سب سے بہترین خاتون وہ ہے اور عورت کی سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ اس پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔
سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس پر غیر مرد کی نظر نہ پڑے، نہ مرد کی نظر پڑے نہ اس کی غیر مرد پر نظر پڑے۔ جواب مل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فوراً بھاگے گئے مجلس میں آئے، اور صحابہ جواب دے ہی رہتے، جب نمبر آیا تو جواب دے دیے کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس پر غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ حضور فرمانے لگے یہ بتاؤ یہ جواب بتایا کس نے ہے؟ یہ بتاؤ یہ جواب بتایا کس نے ہے؟ کسی کے ذہن میں تو یہ جواب آ ہی نہیں رہتا، یہ تو بالکل سب سے الگ جواب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فاطمہ نے بتلایا ہے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت صدقت صدقت، صحیح کہا، بالکل صحیح کہا فاطمہ نے، بالکل صحیح کہا۔ اور اسی موقع پر یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو دل کا ٹکڑا۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیت میں چاہے ازواج مطہرات ہوں، جن کا مقام ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کو ایمان والوں کی مائیں قرار دیا، اور چاہے فاطمہ رضی اللہ، تو ہماری یہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے اس میں درس عبرت ہے، وہ اس جواب سے سبق لیں۔ آج بڑی پریشانی یہ ہو گئی ہمارے پورے سماج کے اندر، پورے معاشرے کے اندر، بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے اندر، دیندار، جو گھرانے دیندار سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ حاجی ہوں، نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، یہاں تک کہ ہم علماء کے گھرانے اس بے پردگی سے محفوظ نہیں رہ گئے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پورا سماج کہاں کھڑا ہے۔ آج جو ایک باپ کو حیا ہوا کرتی تھی، جو ایک بھائی کی نظر میں حیا ہوا کرتی تھی، جو ایک بیٹی کی نظر میں حیا ہوا کرتی تھی، وہ حیا رخصت ہو گئی۔ اسی حیا کے رخصت ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ باپ اپنی نوجوان بٹیا کو اپنی بائک کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر کے، یعنی ننگے سر بٹھا کر کے، بے پردہ بٹھا کر کے، بھائی اپنی سگی بہن کو اپنی بائک پر بے پردہ بٹھا کر کے بازار میں لیے ٹہلتا ہے اور گھومتا ہے۔ کیوں؟ بھائی کی بھی حیا ختم ہو گئی ہے، اور بہن کی بھی حیا ختم ہو گئی ہے، اور باپ کی بھی حیا ختم ہو گئی، سب کی حیا کا جنازہ نکل گیا۔ معاف کیجئے گا، بات کڑوی ہے تھوڑی سی، اس لیے آپ میرے سامنے مرد حضرات تشریف بیٹھے ہوئے ہیں، پردے کے پیچھے مائیں بہنیں سن رہی ہیں، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، گھر کے مرد حضرات کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ باپ ہوں اور چاہے کہ وہ بھائی ہوں، وہ اپنے گھر کی مستورات کو اس کی طرف رغبت دلائیں، توجہ دلائیں، تھوڑی سی سختی بھی کریں اور پردے پر لانے کی کوشش کریں، اور مائیں ان باتوں کو سمجھیں، مائیں بھی سمجھیں، اس لیے کہ دونوں سمجھیں گے تب بات بن پائے گی، ایک کے سمجھنے سے بات بن نہیں پائے گی، دونوں سمجھیں تب بات بن پائے گی۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو ہماری ہر ماں اور ہماری ہر بہن اور ہماری ہر بیٹی اپنے پلوں سے باندھ لے، ساری زندگی کے لیے باندھ لے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جب پردے کا حکم دیا تو نبی کی بیویوں کو دیا، اور سن لے کان کھول کر کے ہماری مائیں اور بہنیں، آج کی کوئی بھی خاتون چاہے وہ ولیہ بن جائے اور چاہے کتنی بھی وہ نمازی بن جائے اور چاہے کتنی بھی قرآن پڑھنے والی بن جائے، لیکن نبی کی بیوی سے وہ آگے بولو نہیں بڑھ سکتی، نبی کی بیوی سے نہیں بڑھ سکتی، نبی کی بیوی سے نیک نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی سے زیادہ متقی نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والی نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی کی بیویاں تو پردہ کریں اور ہماری ماں بیٹی بے پردہ رہیں؟ بہرحال وقت ہو رہا ہے، اور ہم اہل بیت میں سے ہم نے جو اہل بیت میں جو افراد شریک ہیں، جس میں ازواج مطہرات ہیں، ان کے تعلق سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی، حضرت فاطمہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کا کیا کہنا ہے؟ بھائی خلیفہ ثانی، خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ ہیں، یہ ان کے مقام بلند ہونے کی وجہ۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، یہ ان کی فضیلت کی وجہ۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گویا کہ خصوصیت حاصل ہے کہ سارے ایمان والے بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ اگر بچے نے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت علی نے کیا ہے،
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت اور یہ امتیاز اور یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے سے نکل کر کے ہجرت کا سفر کر رہے تھے تو اپنے بستر پر علی کو سلا رہے تھے. ایسے خطرناک موقع پر کہ جب دشمن تلوار ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور نکلے تو ہم کام تمام کر دیں، ایسے خطرناک موقع پر حضور اپنے بستر پر کس کو سلا کر کے آ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں لیکن ان کو بیان اب نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تم سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا. لا يحبک، حضرت علی فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا يحبک الا مومن، کہ تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. یعنی جو محبت نہیں کرے گا گویا کہ اس کے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے. لا يحبک، اور فرمایا لا يبغضک الا منافق، کہ جو علی سے بغض رکھے گا، جو علی سے عناد رکھے گا، جو علی کی دشمنی میں اترے گا، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال خلافت کی. اور پھر ایک نجومی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں آپ کے سر میں چوٹ آئی، اور اس حملے کے 3 دن کے بعد 21 رمضان کو سن 40 ہجری میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے. باقی ازواج اہل بیت میں حضرات حسنین ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید